یہ چند آج میں 2-4 چیزیں نوٹ کر کے غالباً 5 چیزیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا رسول خدا نے، میں تمہیں بتاؤں کہ الا ادلکم علی اکثر الناس، لوگوں میں سب سے سست آدمی، سب سے سست آدمی، فارسی میں بڑا اچھا لفظ ہے تنبل۔ سست آدمی کو فارسی کو تنبل کہتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں سب سے سست اور تنبل بندہ کون ہے؟ اسی طرح وہ اسرق الناس، سب سے بڑا چور، سب سے بڑا چور، وہ ابخل الناس، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس، وہ اجف الناس، سب سے زیادہ جفاکار۔ اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میں نے پہلے دیکھا کہ میں جاؤں اور ڈکشنری دیکھوں جفا کا معنی، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں، اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، لہذا لوگوں کو اس کا معنی معلوم ہوگا، جفاکار، سب سے بڑا جفاکار۔ اسی طرح وَأَعْجَزُ النَّاسِ، سب سے زیادہ عاجز اور ناتوان اور بے بس۔ جی قالوا بلا یا رسول اللہ، بتائیں، ہاں سب سے بڑا فلاں، سب سے بڑا فلاں، سب سے فرمایا اما ابخل الناس فرجل یمر بمسلما فلا یسلم علیہ، سب سے بڑا کنجوس آدمی جو ہے وہ ہے جو کسی مسلمان بھائی کے قریب سے گزرے اور اس کو سلام نہ کرے۔ رسول خدا کی خصوصیات میں سے ہے بچوں کو سلام کرنا۔ بچوں کو کیا سلام کرنا ہے بھائی؟ آپ کی خصوصیات میں ہے سے ہے وہ فلان کام، فلان بکری کا دودھ نکالنا، مٹی پر بیٹھنا، بچوں کو سلام کرنا، ہاں سلام کرنا، اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے، لیکن یہ تاکید کی خاطر کنجوس آدمی اس کو کہا گیا ہے جو سب سے بخیل اس کو کہا گیا ہے جو کسی مسلمان کے قریب سے گزرے اس کو سلام نہ کرے۔ وَأَمَّا أَكْسَلُ النَّاسِ، سب سے زیادہ سست اور بندہ وہ ہے عبد صحیح فارغ، جو بندہ صحت مند ہے، فارغ ہے، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے۔ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ بِشَفَةٍ وَلَا لِسَان، لیکن وہ زبان سے، لبوں سے خدا کا ذکر نہیں کرتا، فارغ بیٹھے ہیں۔ جس کو کاروبار کا طریقہ نہیں آتا نا، کاروبار کا طریقہ، وہ اس کو جتنا بھی مرضی پیسہ دے دو وہ اس کے خسارے میں رہنے کا طریقہ ہے۔ جس کو کاروبار کا طریقہ آتا ہے وہ تھوڑے سے پیسوں سے زیادہ وہ کما لیتا ہے۔ یہ جو MBA کیا جاتا ہے نا، MBA، ان میں کمانے کا طریقہ جو ہے نا وہ سکھایا جاتا ہے، کمانے کا طریقہ۔ دین میں بھی ثواب کمانے کا طریقہ ہم کو نہیں آتا۔ طریقہ آئے تو شاید ایک لمحے کے لیے بھی ہم اپنی زبان کو فارغ نہ رکھیں۔ جی فرمایا وہ ہے کہ وہ فارغ ہے لیکن وہ خدا کا ذکر نہیں کرتا اپنی زبان اور اپنے لبوں کے ذریعے۔ بہترین خدا کا ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بہترین ذکر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہترین ذکر سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت۔ میں آپ کو سنا چکا ہوں مجالس میں بھی۔ سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوتا ہے، رسول خدا نے اس کی جنازہ میں شرکت کی، اور بعد میں تدفین وغیرہ کے بعد لوگوں کو بتایا کہ جنازہ میں شرکت کے لیے 70,000 اور بعض روایات کے مطابق 90,000 فرشتے جبرائیل امین کی قیادت میں جنازہ میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ آپ فرماتے میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بندے خدا زندگی میں کیا کرتا تھا، یہ اس کے کس عمل کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جنازہ میں شرکت کے لیے 70 یا 90,000 فرشتوں کو بھیجا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ ہر وقت
بیٹھا ہوا ہوتا، کھڑا ہوتا، کہیں جا رہا ہوتا، واپس آتا، سواری پہ ہوتا، پیدل ہوتا، اس کی زبان پر قل هو اللہ کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ کیا رکاوٹ ہے اور کتنا مشکل کام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی دوسرا، وَأَمَّا أَسْرَقُ النَّاسِ، سب سے بڑا چور، آپ کی نظر میں سب سے بڑا چور شاید وہ ہو جو آپ کے دروازے کے سامنے سے گاڑی چورا کے لے جائے 0 میٹر کی۔ اسرق الناس یہ نہیں فرمایا لوگوں کی سواری، جو ہے نا، اور اس زمانے کی کاریں یہی ہوتی تھی نا، گاڑی، گھوڑا، گھڑا، خچر وغیرہ، یہ چیزیں۔ آج کل موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، یا گاڑیاں ہیں۔ یہاں سے کہتے سب سے بڑا چور وہ ہے جو اپنے نماز کو چوراتا ہے۔ نماز بھی چوری ہوتی ہے، نماز چوری ہوتی ہے۔ نماز کو کوئی اور نہیں چوراتا، نماز گزار چوراتا ہے، نماز گزار۔ ہم یہاں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مثلا نماز ہم جنازہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں، نماز وحشت پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ میں ابھی آیت الکرسی الحمدللہ ہم سب کو زبانی یاد ہے، میں آدھی آیت الکرسی میں نے نہیں پڑھی ہوتی۔ اچھا، باقی جو ہے نا وہ فارغ ہو کے وہ سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ تیز تیز پڑھتا ہوں، میں بھی تیز تیز پڑھتا ہوں۔ قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ابھی میں تقریباً پہلی رکعت میں یا پہلی رکعت کے سجدے میں ہوتا ہوں، وہ 10 رکعت پتہ نہیں سورہ قدر بھی پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے بندہ۔ یعنی اگر حروف کی صحیح ادائیگی ہو، اتنی جلدی جو ہے وہ نہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، نہ سورہ قدر پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ مثال یہ دی ہے، اس طرح نماز کو پڑھتا ہے، الحم کو، ذکر رکوع کو، ذکر سجدہ کو، یا سلام دعا کو، جس طرح جلدی جلدی ایک پرانے کپڑے کو جو ہے نا وہ لپیٹ دیا جاتا ہے، جیسا مرضی لپیٹو اور پرے پھینکو، نہیں، اس طرح نہیں۔ سجدے کا ذکر اگر سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ آپ پڑھتے ہیں، اس وقت تک پیشانی کو سجدگاہ سے نہ اٹھائیں جب تک وبحمدہ کی ہے کا تلفظ نہیں کرتے۔ ایک حرف بھی اگر آپ نے سجدے سے سر اٹھا کے پڑھا، یہ آپ کا ذکر غلط ہے۔ کوئی بھی خدا کا ذکر، میں وہاں ہر وقت حج کے موقع پر میں کہتا تھا، بابا سبحان ربی العظیم وبحمدہ، یہ ذین کا تلفظ خاصا مشکل ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، عین پھر الف پھر عین، یا حمزے پھر عین، یہ خاصا مشکل ہے، نہیں بولا جاتا آپ سے۔ تو صرف اللہ اکبر کہو، رکوع میں جاؤ اللہ اکبر، سیدھے کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ اللہ، یعنی غلط طریقے سے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے بہتر یہ ہے، بہتر نہیں بلکہ متعین ہونا چاہیے کہ آپ صرف اللہ اکبر کریں۔ بھئی آپ عین نہیں بول سکتے تو آپ کے پاس اگر کوئی اور متبادل نہیں ہے نا، اللہ اکبر کی بھی اللہ اجازت نہ دے، وہی غلط اعلیٰ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے گا۔ لیکن کوشش کرو، کوشش، باور ہی نہیں کرتے، سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ایسی غیر ضروری سختی کرتے ہیں، اللہ بڑا جو ہے نا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، آسانی چاہتا ہے، اللہ کبھی بھی سستی نہیں چاہتا۔ یہ ایسی مولوی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اصلا سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، سنجیدگی سے نہیں لیتے۔ بابا خدا نے، رسول نے، امام نے کہا ہے، شرعی قسم جو واللہ ہے نا، اس کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ اماموں نے، رسول نے نماز کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھیں گے نماز باطل ہو جائے گی۔ جس طرح وضو کے بغیر نماز سے باطل ہوتی ہے، اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح نماز پڑھیں گے تو نماز باطل ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہ قبلہ ہے، ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، نماز باطل ہو جائے گی۔ غلط قراءت کے ساتھ، غلط وضو کے ساتھ نماز آپ کی وہ باطل ہو جاتی ہے۔ خصوصاً حج کے موقع پر ٹھیک کریں اپنی نمازوں کو، ٹھیک ہے نا جی، وہ نماز کے چور نہ بنے۔ یعنی
حرف کوئی ایسے ایسے حاجی گزرے ہیں کہ مکمل طور پر یہ 3 4 حروف پر مشتمل الفاظ ان کی سورہ الحمد سے غائب ہیں. 3 4 حروف پر مشتمل الفاظ. ایک حاجی وہ علیہم نہیں پڑھتے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علیہم عین لام یہ ہے میم، 4 5 حرف ان کی سورہ الحمد سے غائب تھے. بہت کوشش کی، نہیں ٹھیک کر سکے. آغا جی ابھی یہ جڑتا نہیں ہے علیہم، ٹھیک کرے اپنی نماز کو. جو اس طرح ذکر رکوع مکمل کرنے کے بعد سر اٹھایا جائے، ذکر سجدہ مکمل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ سر اٹھایا جائے، ورنہ بندہ جو ہے وہ نماز کے چوروں میں شمار ہوتا ہے. صرف گاڑی چوری کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ ورنہ گاڑی چرانے کو اسرق الناس کہتے ہیں. نہیں، معصوم نے فرمایا سب سے بڑا چور نماز کا چور ہے. جی اسی طرح وہ فرمایا کہ ہاں جو اس طرح نماز پڑھتا ہے فَيُضْرَبُ بِهَا، ایسی نماز اس کے منہ پر جو ہے نا وہ ماری جاتی ہے. یہ معصوم کی حدیث ہے. جی فارمیلٹی پورا نہیں کرنی، ہم نے صحیح اور قابل قبول نماز پڑھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اچھا جی، اس کے بعد فرمایا وَأَمَّا أَجْفَ النَّاسِ، سب سے بڑا جفاکار وہ ہے فَرَجُلٌ ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جس کے سامنے میں ان حضرت کا نام لیا جائے وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ، مگر مجھ پر اور میری آل پر صلوات نہ بھیجے. یہ بہت بڑا جفاکار ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وَأَمَّا أَعْجَزُ النَّاسِ، سب سے بڑا عاجز اور بے بس آدمی وہ ہے جو دعا کرنے سے عاجز آ جائے. دعا کرنے سے، دعا میں نے مکہ معظمہ میں باب الفہد کے قریب دیکھا ہے. ایک جوان سال آیا، بارش تھا، 15-16 آدمی اس کے ساتھ تھے، ان کی قیادت کر رہا تھا حج میں. میں نے انہی دونوں قانون سے کہا کہ اعمال انجام دو لیکن دعا نہیں مانگنی. خدا کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وہ دعا سے منع کر رہا ہے. مفاتیح الجنان میں جہاں تعقیبات صلاۃ ہیں، شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے جو آدمی نماز پڑھے اور بعد میں دعا کے بغیر، یعنی خدا سے مانگے بغیر السلام علیکم اور آگے پیچھے دیکھ کے اٹھ کے چلا جائے، یہ دعا سے خالی نماز کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ نماز واپس کر دو. اسے کہو کہ تو اگر میرا محتاج نہیں ہے تو میں بھی تیرا محتاج نہیں ہوں. سب سے ناتوان آدمی یہ ہے کہ خدا سے نہ مانگے. وہ دعا کا طریقہ ہمیں ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا ہے. ہم اپنے مدارس میں عقائد کی کتابوں میں جہاں اللہ کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے، اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. خدا کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ میں توجہ کی درخواست کروں گا. خدا کی معرفت حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ وہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور جو خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکے گا وہ خدا کا شکر ادا نہیں کر سکے گا. وہ لطیفے آتے ہیں، بڑا کام کے لطیفے آتے ہیں. وہ ایک خاتون کا کوئی کام تھا ڈی سی کے پاس، اس نے کر دیا تو اس نے دعا دی نا ڈی سی سے اٹھ کے جاتے وقت، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے اور پٹواری بنا دے. یہ کیا ہے پٹواری؟ پتہ نہیں کتنے سال لگنے کے بعد وہ پٹواری آخر اس کی پروموشن ڈی سی تک ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی. کہا کہ اس لیے کہ میں اس کے بھی گھر بھی گیا ہوں، 4 5 جو ہے نا مجھیں بھینسیں اس کے پاس سے، اس کے پاس ایک بھی نہیں ہے. یہ معرفت نہیں رکھتی، یہ خاتون معرفت نہیں رکھتی کہ یہ ڈی سی کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس کا کیا سکیل ہے، وہ بیچارہ کتنے سکیل کا بندہ ہے. آدمی جس کی معرفت نہیں رکھتا
اس کو نہ اس سے خطاب کا طریقہ آتا ہے، نہ اس کا شکرانہ ادا کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کرنا، اس لیے کہ شکر منعم واجب ہے۔ ہاں، نعمت جو آپ کو دیتا ہے یا محسن، اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور جب تک آپ اپنے محسن کی معرفت حاصل نہیں کر سکیں گے اس وقت تک آپ اس کا یعنی جیسا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ویسا آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ یا ذکر اللہ ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معصومین کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔